الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ واو من اور ان مانا اگر طلقتموہن طلق طلاق سے ہے تمو مانا تم اور ہن کا کیا معنی ہے یہ خواتین. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ اور اگر تم طلاق دے دو ان خواتین کو من قبل من معنی سے قبل معنی پہلے من قبل اس سے پہلے ان تمسوہن ان کا معنی ہے کہ تمسو مس سے ہے ٹچ کرنے سے چھونے سے ہن ان خواتین کو من قبل اس سے قبل ان تمسوہن کہ تم ان کو مس کرو ان کو ٹچ کرو ان کو ہاتھ لگاؤ. وقد واو معنی اور قد معنی یقیناً یا بے شک فرضتم معنی فرض کرنا مقرر کرنا. وقد فرضتم تم معنی تم وقد فرضتم اور یقیناً تم نے مقرر کیا ہے لہن لام معنی لیے ہن معنی لہن ان عورتوں کے لیے ان خواتین کے لیے فریضتاً اوپر گزرا ہے اس کا کیا معنی ہے مہر. وقد فرضتم اور یقیناً تم نے مقرر کیا ہے لہن ان کے لیے فریضتاً مہر. فنصف نصف کہتے ہیں آدھے کو فنصف پس آدھا مہر ادا کریں گے ما فرضتم جو تم نے مقرر کیا ہے. فنصف پس آدھا مہر ہوگا ما فرضتم جو تم نے مقرر کیا ہے. الا کا معنی ہے مگر الا معنی مگر ان یعفون ان کا معنی ہے کہ یعفون یعفو سے ہے معاف کرنے سے الا مگر ان یعفون کہ یہ خواتین معاف کر دیں کہ عورتیں اس مہر کو معاف کر دے چھوڑ دے کہ ہمیں ہاتھ نہیں لگایا ہے تو بس میں نے معاف کر دی آدھا مہر بھی میں نہیں لیتی ہوں. او یعفو الذی او معنی یا یعفو یہ اضافی کے معنی پر بھی آتا ہے یہ پہلے گزرا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ عفو اضافی او یعفو یا بڑھا دے اضافی کر دے زیادہ کر دے. الذی وہ شخص بیدہ ید کہتے ہیں ہاتھ کو بیدہ اس کے ہاتھ میں ہے عقدۃ النکاح عقدہ گرا نکاح عقدۃ النکاح نکاح کا گرا یعنی شوہر جو طلاق اور نکاح کا عقدہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے.
او یعفو الذی یا بڑھا دے وہ شخص بیدی اس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح نکاح کا گرہ ہے، وَأَن تعفو ومن اور ان من کہ تعفو من عفو سے ہے، وَأن تعفو اور تمہارا یہ معاف کرنا یا بڑھانا، اقرب زیادہ قریب، ایک قریب ہوتا ہے اور ایک اقرب ہوتا ہے، اقرب مانا بہت زیادہ قریب ہے، للتقوی تقوی کے لیے، وَأَن تعفو اور تمہارے بڑھانا یا معاف کرنا اقرب زیادہ قریب ہے، للتقوی تقوی کے لیے، وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ ومن اور لا مانا مت، تنسو یہ نسیان سے ہے، ترک کرنے سے ہے، ولا تنسو اور مت چھوڑو، مت ترک کرو، الفضل فضل مانا رشتہ داری، ولا تنسوا الفضل اور مت چھوڑو رشتہ داری کو، بینکم آپس میں، بین درمیان، آپس، بینکم آپس میں، ان اللہ بے شک اللہ بما تعملون جو عمل تم کرتے ہو بصیر دیکھتا ہے۔ حافظو محافظت سے ہے، نگہبانی سے ہے، محافظت سے ہے، حفاظت سے ہے، حافظو حفاظت کرو، علی الصلوات نمازوں کے اوپر، صلوات جمع ہے صلات کا، علی الصلوات نمازوں پر، والصلاۃ الوسطی وسطی مانا درمیانی، والصلاۃ الوسطی اور بالخصوص درمیانی نماز پر حفاظت کرو، محافظت کرو، قومو قیام سے ہے، کھڑے ہونے سے، وقومو اور کھڑے رہو، للہ لا مانا لیے، للہ اللہ کے لیے، قانتین مانا عاجزی کے ساتھ، وقومو اور کھڑے رہے، للہ اللہ کے لیے، قانتین عاجزی کے ساتھ، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ اور اگر تم طلاق دے دو ان عورتوں کو، من قبل ان تمسوهن اس سے قبل کہ تم نے ان کو ہاتھ لگایا ہو، وقد فرضتم لهن فریضہ اور یقیناً تم نے مقرر کیا ہے، فرض کیا ہے ان کے لیے مہر، فنصف پس آدھا مال ادا کرو، آدھا مہر ادا کرو، ما فرضتم جو تم نے مقرر کیا ہے، الا ان یعفونا مگر کہ یہ عورتیں معاف کر دیں، او یا یعفو الذی بڑھا دے وہ شخص، بیدہ عقدۃ النکاح جس کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے، وَأَن تعفو اور تمہارا یہ معاف کرنا یا بڑھانا اقرب و زیادہ قریب ہے، للتقوی تقوی کے لیے، وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اور مت چھوڑو رشتہ داری کو آپس میں، ان اللہ بے شک اللہ بما تعملون جو عمل تم کرتے ہو بصیر دیکھتا ہے، حافظو حفاظت کرو، علی الصلوات نمازوں پر، والصلاۃ الوسطی اور بالخصوص درمیانی نماز پر، وقومو اور کھڑے رہو، للہ اللہ کے لیے، قانتین عاجزی کے ساتھ، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ اور اگر طلاق دے دو تم ان کو، من قبل ان تمسوهن اس سے قبل کہ تم نے ان کو ہاتھ لگایا ہو، وقد فرضتم لهن فریضہ اور یقیناً تم نے ان کے لیے مہر مقرر کر دیا ہے، فنصف ما فرضتم پس آدھا مال ادا کریں گے جو تم نے مقرر کیا ہے، الا ان یعفونا مگر کہ وہ خواتین معاف کر دیں، او یعفو الذی یا بڑھا دے وہ شخص بیدہ عقدۃ النکاح جس کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے، وَأَن تعفو اور تمہارا معاف کرنا یا بڑھانا اقرب للتقوی زیادہ قریب ہے تقوی کے لیے، وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اور مت چھوڑو رشتہ داری کو اپنے درمیان، ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے، حافظو محافظت کرو، حفاظت کرو، علی الصلوات نمازوں پر، والصلاۃ الوسطی اور بالخصوص درمیانی نماز پر، وقومو اور کھڑے رہو، للہ اللہ کے لیے، قانتین عاجزی کے ساتھ۔ گزشتہ سبق میں طلاق کا حکم تھا ٹچ کرنے سے پہلے، لیکن وہاں پر حکم تھا کہ تم نے ان کے لیے مہر مقرر نہیں کیا ہے، تو پھر یہ حکم تھا کہ ان کو خرچہ اپنے حساب سے دے دو، ان کو خرچ اخراجات دے دو، اور اچھے طریقے سے مالدار اپنے حساب سے دے دیں، غریب اپنے حساب سے دے دیں، اور یہ حق ہے نیک لوگوں پر۔ تو آج کے سبق میں دوسرا حکم ہے کہ ملنے سے پہلے طلاق دے دیا، لیکن اس طلاق میں مہر مقرر ہے، مہر مقرر کیا ہوا ہے، اس نکاح میں مہر مقرر کر لیا تھا، جب مہر مقرر کر لیا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اب آدھا مہر، جب مہر مقرر ہوگی تو آدھا مہر ادا کریں گے۔ ہاں فرمایا کہ اگر وہ عورت معاف کر دے کہ میرے قریب نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے، میں نے معاف کر دیا، اس کو اجازت ہے، یا ایسا بھی ہے کہ بندہ کہے کہ میرا نکاح تو اس کے ساتھ ہوا ہے، میں پورا مہر ہی ادا کرنا چاہتا ہوں، تو فرمایا کہ یہ اس کی بھی اجازت ہے، اور اللہ نے اس بات کو پسند کیا ہے کہ عورتیں معاف کرے یا مرد اس کو بڑھا دے، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ نے یہ بات بھی سمجھا دی کہ
اگر خدا نخواستہ ایسی صورت آ جائے اور آپ کا گھر نہ بسے تو آپس میں رشتہ داری کو نہیں چھوڑنا ہے، قطع تعلق نہیں کرنا، اس رشتہ داری کو قائم کرنا ہے اور اس رشتہ داری کو چلانا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کتنے اچھے انداز سے، بہترین انداز سے یہ مسئلہ بتا دیا، اور یہ سارے جو ہے یہ 2-3 رکوع سے یہ طلاق کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت انسانوں کو بہترین طریقے سے دیکھنا چاہتا ہے، اور اگر طلاق کی نوبت آتی ہے تو اس کو اس اصولوں کے ساتھ کہ آپس میں رشتہ داریوں کو نہیں چھوڑنا ہے، دشمنی نہیں بنانی ہے، تو گھر نہیں بنتا ہے تو بس بات ختم ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ اگر یہ مرد زیادہ دینا چاہے، ہم تو کیا کرتے ہیں کہ ایک ایک چیز کا حساب کرتے اور جو مزید جو ہم سے دشمنیاں ہو سکتی وہ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں کرنا ہے، اپنی رشتہ داریوں کو جو ہے چھوڑنا نہیں ہے، رشتہ داری کو برقرار رکھنا، اس لیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو آخری آیت میں فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، تمام نماز کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز کے لیے مفسرین نے مختلف جو ہے نا، کسی نے ظہر کہا، کسی نے مغرب، لیکن ہمارے اساتذہ کرام نے یہ فرمایا کہ ساری نمازیں پڑھو تاکہ ہر نماز آپ کی درمیانی بن جائے۔ اگر ساری نماز پڑھیں گے تو آپ کی ساری نماز درمیانی بنے گی، تو یہ 2 نمازیں ہر طرف سے ہو جائے گی، تو ساری نماز جو ہے نا درمیانی ہو جائے گی۔ فرمایا کہ آپ نماز پڑھیں گے تو اللہ کے لیے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم طلاق دو ان خواتین کو، مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اس سے قبل کہ تم نے ان کو ٹچ کیا ہے، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور یقیناً تم نے ان کے لیے مہر مقرر کر دیا ہے، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، پس آدھا مہر ادا کریں گے جو تم نے مقرر کیا ہے، إِلَّا أَن يَعْفُونَ، مگر کہ یہ خواتین معاف کر دیں، أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، یا بڑھا دے وہ شخص جس کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے، وَأَن تَعْفُوا، اور تمہارا یہ معاف کرنا یا بڑھانا، أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، زیادہ قریب ہے تقویٰ کے لیے، وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور مت چھوڑو، مت ترک کرو رشتہ داری کو آپس میں، إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو نمازوں کی، والصلاة الوسطیٰ، اور بالخصوص